شام کا وقت تھا۔ سعدیہ اور شبرتن مکان کے برونی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ مکان سعدیہ کی ملکیت تھا اور کافی بڑا تھا۔ سعدیہ نبینہ تھی اور شبرتن اس کی ملازمہ جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ کمرے میں اس وقت ریڈیو بج رہا تھا۔ ریڈیو میں سے ایک مرد کی آواز نشر ہو رہی تھی۔ ریڈیو پر جو اسٹیشن لگا ہوا تھا اس مکان سے کئی سو میل دور ایک شہر میں واقع تھا۔ سعدیہ جھولنے والی کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بلی کو سہلا رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں نبینہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتیاں عام انسانوں کی طرح سیاہ تھیں، لیکن اس کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ ریڈیو سے مرد کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ دن بھر میں ہونے والے واقعات کی خبریں نشر کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دفتروں میں لنچ کا وقفہ ہو گیا تھا۔ فارمر بینک کے باہر کی سڑکیں ہجوم سے بڑی ہوئی تھی۔ لابی میں دو پہرے دار ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ایک شخص بینک میں داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا دیوار کے پاس بنے ہوئے سلیب پر پہنچا۔ اس نے وہاں ایک ڈپازٹ سلپ بھری۔ یہ شاید چیک لکھا۔ خزانچی لنچ سے فارغ ہو کر اپنی کرسی پر واپس آ گیا۔ ابھی اس نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ اسے گنگناہٹ سنائی دینے لگی۔ گنگنانے والا شخص اس کے سامنے والے کاؤنٹر پر آ کر رکا۔ خزانچی نے اس شخص کی سلپ لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ سلپ پر مختصر سا جملہ تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو۔ خزانچی نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایک ریوالور کی نال اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ریوالور والا شخص گنگنا رہا تھا۔ پہرے داروں کو شک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں گولی مار دی گئی۔ گولی عقب سے چلائی گئی تھی۔ نوجوان کے دو ساتھی دروازے کے پاس ہی موجود تھے۔ ان پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر خزانچی کو بھی گولی مار دی گئی۔ ڈاکوؤں نے تیزی سے لوٹ کا مال اکٹھا کیا اور سڑک کے کنارے کھڑی کار میں رکھ کر فرار ہو گئے۔ بینک کے باقی ملازمین بے حد خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ البتہ ایک بات سب لوگوں نے محسوس کی کہ اس نوجوان کی گنگناہٹ آخری وقت تک جاری تھی۔ خواتین و حضرات، وہ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے گنگنا رہا تھا، اس کی تلاش میں ہماری مدد کیجیے۔ بینک کے کیشیئر نے مرنے سے پہلے اس کی دھن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دھن مشہور گیت چل رہے نوجوان کی تھی۔ یاد رکھیے، آئندہ جب بھی وہ دھن کوئی گنگناتا دکھائی دے تو قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں۔ شبرتن نے سعدیہ کو آواز دی۔ میں 3 بار کہہ چکی ہوں کہ ریڈیو کو بند کر دو۔ تمہاری جیسی عمر کی بچیوں کو ایسی چیز نہیں سننی چاہیے۔ کلک کی آواز سنائی دی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد شبرتن نے کہا، دارالحکومت، یہ وہی جگہ تو نہیں جہاں سے عرفان کا آخری مرتبہ خط آیا تھا؟